موسیٰ علیہ السلام کا جہاں واقعہ ذکر ہے مفہوماً بیان کروں گا، وہاں پر کچھ نکات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، میں آ گیا ہوں، اب یہ آپ کو دعا کا میں نے سمجھا دیا اہمیت کیا ہے، کہ دعا کا طاقت کیا ہے، دعا کے اندر کیا فضائل ہیں، یہ تو میں نے بتا دیا۔ اب میں آ رہا ہوں دعا کرنی کیسے ہے، اس کے بعد میں ایک آدھ باتیں کر کے بات ختم کروں گا۔ دعا کی ایک روح ہوتی ہے، اس روح کو اگر دعا کے اندر سے نکال دیا جائے تو دعا میں کچھ بچتا نہیں ہے، دعا پھر قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا سارا زندگی یہ شکوہ رہتا ہے اللہ رب العزت سے، اور ہمارا توکل ختم ہوتا چلا جاتا ہے نتیجے میں، کیونکہ ہمارے دعاؤں کے اندر وہ روح نہیں ہے جو روح دعا کے اندر قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ دعا کو پورے اخلاص کے ساتھ مانگیں، نوٹ کر لیں میری بات، اخلاص کے ساتھ مانگیں، اس کے آداب کے ساتھ مانگیں۔ اگر یہ دعا کی روح اس کے اندر نہیں ہے، دعا پھر بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ایک شخص قتل ہو گیا ان سے، تو وہاں سے جب مدین کی طرف گئے، ایک ہی گھوسا مارا تھا، وہ بندہ مر گیا، تو قتل خطا تھی بہرحال۔ تو وہاں سے جب مدین کی طرف گئے تو وہاں جا کر نہ ان کے آگے کوئی تھا نہ پیچھے کوئی تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے دو لڑکیاں جو حوض میں پانی پلانے کے لیے آئی تھیں، ان کی باری نہیں آ رہی تھی، بہرحال باری آئی تو حوض اتنا بھاری تھا کہ اس کو کئی لوگ مل کر اٹھایا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کا حوض اٹھایا، اور اٹھا کر پیچھے سائڈ رکھ دیا، اکیلے ہی اٹھا لیا۔ اس کے بعد ان کو پانی پلایا اور واپس آ کے بیٹھ گئے اپنی جگہ پر، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ تصور کیجئے، قتل کیا ایک بندے کا، خطا کے ساتھ قتل ہو گیا، کیا تو نہیں۔ اس کے بعد دوسرے ملک میں ہے، نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے، کھانے کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سر پہ کوئی چھت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف توکل، صرف اللہ کی ذات پہ توکل ہے۔ توجہ رکھیے، صرف اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ اب یہ نیکی کرتے ہیں، اور نیکی کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے ان کی دعا کے اندر ایک نقطہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، یہ انتہائی گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تضرع۔ یہ تضرع کیا چیز ہے؟ یہ ہے، اس کے اندر تین معنی پائے جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ دعا کی روح ہے۔ آج کل کے فقیر جب مانگتے ہیں نا تو وہ روئے گا بھی بناوٹی انداز میں، اور اس کے کپڑے بھی خراب ہوں گے بناوٹی انداز میں، اور اس کی زبان بھی بناوٹی انداز میں، کچھ نہ کچھ وہ آنکھیں بھی شد کریں گے۔ یہ نہیں چاہیے۔ جب یہ انداز حقیقت میں بدل جاتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ چاہیے، اور اسی کو تضرع ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کی حالت بھی خراب ہے، ان کا حلیہ، ان کی حالت فزیکل اسٹیٹ بھی خراب ہے۔ دوسری چیز، کوئی نہیں ہے آگے پیچھے، کوئی سہارا نہیں، کچھ نہیں ہے، آنکھیں بھی بہہ رہی ہیں، اور زبان سے بھی اس بات کا اظہار ہو رہا ہے، دل سے جو فعل قلبی ہوتا ہے نا، دل بھی رو رہا ہے، دل بھی رو رہا ہے، آنکھیں بھی بہہ رہی ہیں، فزیکل اسٹیٹ بھی خراب ہے۔ اور اللہ رب العزت کے سامنے یہ تینوں چیزیں، زبان بھی رو رہی ہے، فزیکل اسٹیٹ، انسان کی جو حالت ہے، فزیکل اپیرنس، وہ بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے، اور تیسری چیز کہ قلب وہ بھی رو رہا ہے۔ جب یہ تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دعا کی روح۔